سرکار کی ذات گواہ ہے، بغیر نظر کے صرف ظاہری طور پر سرکار کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے کیا حاصل ہوا، صرف سرکار کی ظاہری صحبت میں وقت بتانے سے کیا حاصل ہوا، یہ حاصل ہوا میرا سوال ہے کہ سرکار گوھر شاہی کے عام پیروکار کو روز کتنا وقت ذکر کرنا چاہیے؟ بیٹے، ہمارا جو مشن ہے وہ جسمانی زبانی طور پر بیٹھ کے روزانہ کسی خاص تعداد میں ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو مقصد اور ہماری جو تعلیم ہے وہ اپنے قلب اور روح میں ذکر کو اتارنے سے، اس کے بعد جب اتر جائے گا قلب میں تو پھر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تمہارے دل کو 40-50 ہزار کی اجازت دے، 70 ہزار کی اجازت دے، 1.25 لاکھ کی اجازت دے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سرکار کا پیروکار ہونا اس کی نشانی یہ ذکر نہیں ہے، اس کی نشانی ہے کہ عام جو پیروکار ہوگا تو سرکار اس کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کم سے کم ضرور دیکھیں گے۔ تو پیروکار مہدی، پیروکار گوھر شاہی کی جو پہچان ہے وہ اس کے ذکر و فکر نماز سے نہیں ہے، بلکہ سرکار گوھر شاہی کی نظر سے ہے کہ سرکار نے اس کو کتنی دفعہ دیکھا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو، سرکار کی ذات گواہ ہے، ایک نظر گوھر شاہی 360 سے لے کے 500 دفعہ جو تجلی پڑتی ہے اس سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ وہ ان کا دیکھنا، میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں تاکہ یہ تجلیوں کا بھوت آپ سے اتر جائے۔ خیر آج تک تو سرکار نے نظر کا استعمال ہی نہیں کیا، اب آپ تصور کیجئے کہ اگر استعمال کریں گے تو یہ کھربوں جو لوگوں کو ذکر چل رہے ہیں بغیر نظر کے چلا رہے ہیں، اور اگر جس دن نظر کر دی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے یا جل جائیں گے۔ سرکار اگر نظر کر دیں گے، سرکار کی ذات گواہ ہے، بغیر نظر کے صرف ظاہری طور پر سرکار کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے کیا حاصل ہوا، صرف سرکار کی ظاہری صحبت میں وقت بتانے سے کیا حاصل ہوا، یہ حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس کھڑے ہیں، اور ہم ایسے ان کو دیکھ رہے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی اس میں نہ کوئی عالم جلال ہے، نہ کوئی اس میں مزاحمت ہے، نہ کوئی اس میں کمزوری یا کوئی ضعف باطن محسوس ہو رہا ہے۔ حالانکہ مجھے شک بھی ہو گیا کہ سرکار نے اپنی کتاب میں لکھا تھا پہلی دفعہ جب حضور کا دیدار ہوگا تو آنکھیں ان کے قدموں سے آگے نہیں اٹھیں گی، خیرہ ہوں گی۔ یار تو مجھے یہ بتاؤ، وہ کون سی ہستی، کون سی ذات ہوگی جو اپنے غلام کے برتھ ڈے کے اوپر محمد رسول اللہ اور اہل بیت کو کہے کہ جاؤ اس کا برتھ ڈے ہے؟ کیا ہوگی یار؟ اور یہ کیا اسٹائل ہے، یہ کیا اسٹائل ہے یار؟ آدمی سوچ سوچ کے جو ہے نا گدھا بن جائے۔ یہ بات اتنی، یہ عطا ہے، اس کو احاطہ عقل میں لایا ہی نہیں جا سکتا کہ بھئی یار یہ کیا ہوا ہے۔ حضور ظاہر میں آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کھولو، اور پیچھے دیکھو بھائی اتنی بڑی بڑی ہستیاں پیچھے کھڑی ہیں، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے اوپر تو ذہن تھوڑا سا بھٹک گیا۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار وہ جو تشریف لائے تھے مجھے لگتا ہے وہ شیطانی یعنی واقعہ ہے۔ سرکار نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا، اچھا وہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ سرکار آپ نے مینار نور میں فرمایا پہلی دفعہ جب دیدار ہوگا حضور کا تو پیروں سے اوپر نظر نہیں جائے گی، اتنا نور ہوگا۔ تو ہم نے ڈائریکٹ آنکھیں ملا کے آنکھ دیکھ رہے تھے، تو اس کا بڑا مسکرا کے سادہ سا فرمایا کہ نہیں یار یہ تھوڑی ہے حق کی دلیل، وہ جو تم نے روبرو ہو کر کے دیکھا نا وہ دراصل ہماری ظاہری صحبت میں تم بیٹھتے ہو نا، اس کی وجہ سے اتنی جو ہے وہ باطنی ہمت تھی کہ کوئی اثر نہیں ہوا۔
اچھا چلو یہ تو حضور کی بات تھی، اب یقین کریں سرکار کی ذات گواہ ہے، سرکار کی ذات گواہ ہے، ایسا ہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا۔ اچھا میں الٹے ہاتھ پر ہوں، وہ سرکار کے سیدھے ہاتھ پہ باتیں ہو رہی، اسی باتوں کے دوران مجھے خیال آ رہا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار بھی ہے نا، تو میں سوچ رہا ہوں یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں تو یہ سوچ رہا ہوں، وہ سرکار کی آواز آئی مجھے، سرکار فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے عرش پر بیٹھے ہو، اس کے عرش پر بیٹھے اور کہہ رہے ہو یہ اللہ نہیں ہے، اور کون ہے پھر اللہ؟ اس کے عرش پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو یہ اللہ نہیں ہو سکتا، بھئی اللہ کے عرش پر اور کون آ کے بیٹھے گا؟ بات پھر وہی ہو گئی کہ سرکار کی صحبت میں۔ اچھا اب یہ عالم ہو کہ آپ جو ہے اللہ سے ایسے روبرو ملاقات کر کے آ جائیں کہ کوئی اسپریچول ایکسائٹمنٹ نہ ہو، ہاں، اور کوئی دل پھڑپھڑا نہیں رہا ہے جلال سے، تو سرکار کی ظاہری صحبت سے اتنا ظرف پیدا ہو جائے، اتنی باطنی حمیت اور باطنی صبر اس میں آ جائے، تو اگر سرکار اپنی نظر کریں گے، ظاہری صحبت کا کمال یہ ہے، تو پھر اگر نظر، مجھے تو لگتا نہیں کہ نظر، مجھے لگتا ہے نظر جو ہے وہ جس طرح یہ سب لوگوں کی ہوا خراب ہے نا، وہ نیوکلیئر بام کی وجہ سے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نظر کے مقابلے میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھئی نظر کے کوئی قابل ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اب جو پیروکار مہدی کے لیے جو نظر کا فرمایا کہ ایک دفعہ دیکھیں گے، اچھا دیکھنے میں اور نظر کرنے میں فرق ہے، ہاں دیکھنا تو دیکھنا ہے، بس یہ جیسے دیکھ رہے ہیں بس دیکھ رہے ہیں، جس طرح عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے مرد کس نظر سے دیکھ رہا ہے انہیں، تو پھر ایک عام دیکھنا ہوتا ہے، جیسے اب ہمیں نظر، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو نظر آ رہے ہیں نا، لیکن ایک ہوتا ہے کسی نیت کے ساتھ گاڑ گاڑ کے دیکھنا، یہ تو دیکھنے میں اور نظر میں یہ فرق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت کے ساتھ اور کسی خاص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کسی کو دیکھنا نظر گوہر کہلائے گی۔ اب اس توجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب وہ توجہ کیسی ہے۔ اب بغیر باطنی توجہ یہ حال تو ہو گیا، اللہ رسول سے ملاقات بھی ہو گئی بغیر نظر کے ہی، تو پھر جب نظر کر دیں گے تو پھر اب آگے کون بچا ہے، اب کس کو دیکھیں گے نظر کے بعد؟ نظر سے پہلے ہی جب اللہ رسول کو دیکھ لیا، اب تو نظر کے بعد کس کو دیکھیں گے؟ تو بہت ہی گھٹیا کمپیریزن ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ 360 تجلیاں اور دوسری طرف ایک نظر سرکار کی، بڑا گھٹیا کمپیریزن، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ یہ تو پھر ایسا ہوگا، ہاں یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھو دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک نظر ہوگی، لیکن اس ایک نظر کے کئی ملینز جو ہے ڈویژنز ہوں گی، پھر پیروکار مہدی کو بعد میں بٹے گی۔ نظر ایک ہوگی، جیسے ایک نظر کیا ہے اور اب ملینز آف پیروکار ہیں، تو اب اس نظر کو تقسیم کریں گے، اس کی ڈویژن ہوگی، پھر نظر کا تھوڑا تھوڑا حصہ سب کو دیا جائے۔ Amra TV, the place to connect with God.